سرا پہ چھوڑ دے، تو ہے غلام ان کا، بس ان کی عطا پہ چھوڑ دے۔ تجھ کو کیا دیں گے شاہ دو سرا پہ چھوڑ دے، تو ہے غلام ان کا، بس ان کی عطا پہ چھوڑ دے۔ اپنی بخشش کے بارے میں سوچنے والا تو ہے کون؟ تجھ کو کیا دیں گے شاہ دو سرا پہ چھوڑ دے، تو ہے غلام ان کا، بس ان کی عطا پہ چھوڑ دے۔ اپنی بخشش کے بارے میں سوچنے والا تو ہے کون؟ یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ کو چھوڑ دے، یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ کو چھوڑ دے۔ تجھ کو کیا دیں گے شاہ دو سرا پہ چھوڑ دے، تو ہے غلام ان کا، بس ان کی عطا پہ چھوڑ دے۔ اپنی بخشش کے بارے میں سوچنے والا تو ہے کون؟ یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پہ چھوڑ دے۔ اور کیا ہے سنت، کیا ہے بدعت، فیصلہ خود نہ کر۔ کیا ہے سنت، کیا ہے بدعت، فیصلہ تو خود نہ کر۔ یہ بریلی کے امام احمد رضا پہ چھوڑ دے، یہ بریلی کے امام احمد رضا پہ چھوڑ دے۔ اتنا اور کہہ تو دے جانا ہوگا۔ رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے۔ ہر پھول میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے، ہر پھول میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ حضرات شادی کے موقع پر ہم سب یہاں پر جمع ہوئے، شادی کرنا حضور کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ سرکار فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے روگردانی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ محبت علی صاحب بیٹھے یہاں پر، صبح کو دولہا بنے گا، تو دولہا بننے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب یہ دولہا بنے اچھے سے خود ہی غسل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ لڑکے کو بھاگ کے نہلا رہی ہیں اور نہ جانے محلے پڑوس کی کون کون سی عورتیں نہلا رہی ہیں، پہلے اپٹن ملا جا رہا ہے، ہلدی ملی جا رہی ہے، کون کون سی رسمیں ہو رہی ہیں، کچھ نہیں۔ بالکل مختصر سے جملوں میں لڑکا خود اچھے سے غسل کرے، اچھا لباس پہنے، اچھی قسم کا عطر لگائے، اور لگانے کے بعد سر پر پھولوں کا سینہ، گلے میں پھولوں کے ہار، اور جب دولہا بنا ہو کوئی بھی ماں بہن وہاں پر موجود نہ ہو، اگر غیر محرم حضرات وہاں پر موجود ہے کوئی بھی عورت وہاں پر نہ ہو۔ جب لڑکا دولہا بنے قرآن کی چند آیتیں تلاوت کی جائے، نبی کی نعت پڑھی جائے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے۔ اللہ اللہ آج کے اس پرفتن دور میں اگر کوئی سنت کے مطابق دولہا بنے، عرش کے فرشتے عرض کریں گے پروردگار عالم بار الہ خالق کائنات مالک کائنات سالار پور کی سرزمین ہے، حاجی شفیق صاحب کا مکان ہے، مولا اسی بستی میں، اسی گاؤں میں، اسی قصبے میں آج سے پہلے بہت سارے نوجوان دولہا بنے۔ جب کوئی دولہا بنتا تھا تو کوئی ڈیجے بجاتا تھا، کوئی دولہا بنتا تھا تو ڈھول بجاتا تھا، کوئی دولہا بنتا تھا تو مولا ناچ اور گانے کے محفلیں سجاتا تھا۔ مالک کائنات آج اسی بستی میں حاجی شفیق صاحب کا صاحبزادہ جب دولہا بن رہا ہے تو ڈیجے یا سونگ پر پھرک نہیں رہا ہے۔ مولا تیرے قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، تیرے نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہے، درود پڑھا جا رہا ہے۔ رب فرمائے گا اے فرشتوں میں اپنا اس بندے سے راضی ہوں، میں نے قرآن کی برکت سے ان سب کے گناہوں کو معاف کر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت حضور سے کے رضوان میں سایہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تجھ کو کیا دیں گے شاہ دو سرا پہ چھوڑ دے، تو ہے غلام ان کا، بس ان کی عطا پہ چھوڑ دے۔ اپنی
वाला तू है कौन, ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा को छोड़ के। और जब लड़का दूल्हा बने तो एक बात जरूर सुन लें, हमारी माँ बहने लड़का दूल्हा बन गया, वो अम्मा आंगी, चाची आंगी, फूफी आंगी, खाला आंगी, हजरत अपने सर पे दुपट्टा उतारा और लड़के के सर पर रख दिया। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया? बोले हजरत आप गीत गाए जाएंगे। हाँ, बूढ़ी बूढ़ी औरतें 60-60 साल की। अम्मा क्या कर रही हो? लल्ला लल्ला दूल्हा बन गया, अल्लाह नाम के 2-4 बोल तो गाई है। 60 साल की हो गई, 65 हो गई, ना अल्लाह याद ना रसूलुल्लाह याद। अगर याद है तो ट्रेनिंग कर दो, इमिटेशन याद है, ले मेरा पोता दूल्हा बन गया, मेरा लल्ला दूल्हा बन गया, अल्लाह नाम के 2 बोल तो गाई। मैंने कहा ये मेरी माँ तुझे क्या हो गया? तेरी गैरत सो गई, हमीयत मर गई, तो अल्लाह नाम के बोल रही है, गीत गाए जा रहे हैं। जब लड़का दूल्हा बने, माँ अपने सर से दुपट्टा ना उतारे, कोई भी खातून अपने सर से दुपट्टा ना उतारे, बल्कि हो सके तो ज्यादा नहीं 3 मरतबा पढ़ लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। माँ 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करे, बच्चे के दाहिने कान में फूंक मारे, फिर बाएं कान में फूंक मारे, फिर खुदा से दुआ करे, मौला मेरा बेटा दूल्हा बन रहा है, मौला जिस तरह आज मेरा बेटा दुनिया में दूल्हा बन रहा है, इसी तरह हश्र के मैदान में मेरे बेटे को दूल्हा बनाकर जन्नत में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। माँ दुआ करेगी, समझ लो सबका बेड़ा पार। सुभान अल्लाह। और अगर गीत गागी तो भैया कब रॉलेट फिरेगा, फिर लड़का दूल्हा बने, माँ बहने आए, कुल हुवल्लाह शरीफ सबको याद होता है, पढ़ें, लड़के के चेहरे पे दम कर दें। फूंकने की वजह यह है, जब आपका लड़का दूल्हा बन के जाएगा, आपका भाई दूल्हा बन के जाएगा, तो सब लोग खुश होने वाले नहीं होते, कुछ लोग उड़ने वाले भी होते हैं, कुछ हसद करने वाले भी होते हैं। तो जरूरी है जब बच्चा दूल्हा बने उसके बाद कुरान की आयत पढ़ के दम कर दिया जाए, दुआ की जाए, परवरदिगार आलम हमारे बच्चे को हासिलों के हसद से बचा, शैतान के शर से बचा, मेरे घर से इसकी हिफाजत फरमा। बच्चा दूल्हा बनकर जाएगा, घर से निकलेगा, लड़का भी जब दूल्हा बनकर जाए तो उसकी जबान पर दुरूद पाक के तराने हो, दुरूद पढ़ते हुए जाए, दुनिया वालों को बताए, दुनिया वालों देखो जिससे मोहब्बत होती है वो उसी के तराने गाता है, जिसे गाने से मोहब्बत थी उसने गाना गाया, जिसे ढोल से मोहब्बत थी उसने ढोल बजाया, जिसे जिस चीज से मोहब्बत थी उसने वो किया। मुझे मेरे नबी से मोहब्बत है, मैं दूल्हा बनकर निकला हूँ तो दुनियादार से नहीं बल्कि मदीने वाले ताजदार के नग में गाता हुआ। फिर बारात जाए तो बारातियों से मैं गुजारिश करूंगा कि भैया बारात में जाकर थोड़ा हल्के हाथ रखिए, चंद बात है, क्योंकि बारातियों की हालत पे भी बस अल्लाह ही फजल फरमाए। बस में जब ये जाते हैं ना या किसी और चीज जिससे भी जाते हैं, इतना शोर मचाते हुए जाते हैं कि बस अल्लाह फजल फरमाए। ये तरीका हमारा और आपका, ये मुसलमानों का, मोमिनों का तरीका हरगिज़ नहीं हो सकता। एक मोमिन की शान ये होती है कि वो सफर में भी है तो या तो कुरान की तिलावत कर रहा है या दूसरे पास पढ़ता है, या उसकी ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब बारात में पहुंचो खाना वगैरह खाओ, क्योंकि खाने का इंतजाम आपके लिए होगा, मगर सलीके से। ऐसा नहीं हमने बहुत हाजी साहब देखा, हम भी खाना खाने बैठे, शादी में गए तो डिश आ गई, एक साहब ने उसमें से निकाली, धुएं उठ रहे थे डिश में से, गर्म थी डिश, तो दूसरा कह रहा भाई साहब गर्म नहीं जी। ऐसे आसिफ भाई बैठे, मैं इनसे पूछने लगा यार आसिफ भाई डिश तो गर्म है, ये क्या कह रहा गर्म लगी? ये बोले हजरत आपको पता नहीं है। मैंने कहा मैं तो नहीं समझा, गर्म है यार, इसमें से तो भाप निकल रही है, अभी तो डिश आई थी और ये एक बंदे ने इसमें से निकाला, दूसरा कह रहा भाई गर्म नहीं है। ये बोले हजरत बोटी का चांस है कि बोटी बोटी डोंगे ऊपर से ऊपर ही पकड़ना है, अल्लाह फजल फरमा है। एक बंदे ने उसमें से 7-7 रोटियां करी,
آپ مجھے بتائیں، میں ہنسانے کے لیے یہ جملے نہیں بول رہا ہوں، آپ کی نصیحت کے لیے یہ جملے بول رہا ہوں۔ ایک لڑکی کا باپ جو اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے نا، آپ مجھ سے زیادہ سمجھتی 4 سال یا 5 سال پہلے سے شادی کا انتظام کر رہا ہوتا ہے، کما کے خرچہ کم کرے گا، پرانے کپڑے پہن لے گا، اپنے گھر کے خرچ کو دبا لے گا، بیٹی کے جو ہے جہیز کا انتظام کرے گا، کھانے کا انتظام کرے گا۔ اللہ اللہ، جب انتظام نہیں ہو پاتا نا، شادی کے دن قریب آ جاتے ہیں، رشتے داروں سے، دوستوں سے، احباب سے 1-2 سال آگے کا قرض لے لیتا ہے۔ اس نے قرض کر کے آپ کے کھانے کا اہتمام کیا، اس نے قرض لے کے آپ اپنی بیٹی کو جہیز دے رہا ہے۔ ہم بارات میں گئے، ہم بوٹیاں تلاش کرنے، کوئی کہتا ہے یار بریانی تو اچھی ہے مگر اس میں گوشت اچھا نہیں دیا، کسائی نے جو ہے ہڈیاں دے دی، قورمہ تو اچھا بنا مگر پیس بڑے بنا دیے، پیس چھوٹے نہیں تھے۔ کوئی کہتا ہے یار کہ چاول جو ہے اس میں تھوڑے سے کمزور رہ گئے، اچھی کوالٹی کا چاول نہیں ہے۔ اے نادان، تم بھول گیا میرے بھی کیا بات ہے، اگر کوئی تمہیں دعوت میں بلائے اور تمہاری پسند کا بھی نہ ہو، جتنا کھانا ہے کھا لو، کھانے کے بعد صاحب کھانا سے ملاقات کرو اور کہو بھائی تیرا کھانا بڑا لذیذ تھا، تیرا کھانا بڑا عمدہ تھا، تیرا کھانا بڑا ٹیسٹی تھا، تم نے ہمیں کھلایا، اللہ تیرے رزق میں برکت دے گا۔ صاحب کھانا سے ملاقات کرو، 2-4 جملے تعریف میں بول دو، اگر کھلانے والا خوش ہو گیا تو اللہ اس کے رسول تم سے راضی یہاں تو کھانا کھا کے بھی آتے ہیں اور فامیاں نکال کے بھی آتے ہیں۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی یہ بھی شادی میں جایا کریں تو کسی کے کھانے میں عیب نہ نکالا، اور کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ہو اس میں عیب تو نکالو ہی۔ ہاں آپ کے مزاج کا نہیں ہے، مت کھاؤ، تھوڑا کھا لو، مگر یہ رزق ہے اس کے اندر عیب مت نکالو۔ اگر اللہ نے رزق روک دیا تو ایک دانے کے لیے محتاج ہو جائے۔ فلسطین کے اندر دیکھو کیا حالت ہے۔ ایک صاحب جب روٹی لے کر گئے تو کچھ لوگ ان کی روٹی کو دیکھ کر حضرت رونے لگے، جی یہی بات ہے، زاروں قطار رونے لگے، روٹی کے قریب نہیں آتا کوئی۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا 21 دن سے ہمیں روٹی کا ایک اللہ اکبر، 21 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ ان سے آپ اس کھانے کی قیمت پوچھو، ان بیچاروں کا قصور کیا ہے؟ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے گھر بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی زمین کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، اس کے باوجود ظالم کبھی بم گراتا ہے، کبھی گولی برساتا ہے، اور ایک آج ہم کہتے ہیں یار مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، مگر شادی آتی ہے ہم فلسطین کے مسلمانوں کو بھول جاتے ہیں، خوشی کا موقع آتا ہے ہم مسلمانوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں، آپ اگر وہاں تک مدد لے کر نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم اپنی بستی میں دیکھ لو، جو غریب لوگ ہیں ان کے گھر کھانا پہنچا دو، جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کر دو، ان کی مدد کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں حصہ پیش کرو، پروردگار عالم بارے الہ خالق کائنات مالک کائنات، وہاں میں کھانا نہیں پہنچا سکتا مگر اپنی بستی، اپنے قصبے، اپنے محلے میں کھانا پہنچا سکتا تھا۔ میں نے غریبوں کا خیال کیا، بولا یہاں پر کھلانا میرے اختیار میں، میں نے کھلا دیا، پروردگار عالم تو قادر مطلق ہے، اور جہاں بھی مسلمان بھوکے ہیں ان کے رزق کا انتظام نہ جانے اللہ کس کی کام کرے گا۔ خود کھانے میں تعریف نہیں ہے بلکہ خود تم کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو۔ اور آج ہم کھانے کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے، ہمارے سامنے اچھے سے اچھی حضرت نعمتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور ہم خامیاں نکال رہے ہوتے ہیں، قدر ہی نہیں کر رہے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ بس اللہ فضل فرمائے شادیوں میں کھانے کی کتنی بربادی ہو رہی ہے، روٹی کے انبار لگے ہوئے ہوتی ہیں، ٹھنڈی ہو گئی ٹکڑا ہاتھ میں رہ گیا، اسے چھونے تیار نہیں ہے، گرم لا دے بھائی، ایک ایک کٹا روٹیاں کوڑے میں جا رہی ہیں، کچرے میں جا رہی ہیں۔ اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ العیاذ باللہ، یہ کام مسلمانوں کے تھے، یہ کام مومنوں کے تھے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں 3 دن سے میرا روزہ تھا اور تینوں دن جب میں افطار کرتی یا تو نمک سے یا پانی سے، 3 دن تک نہ افطار میں کچھ کھایا نہ سحری میں کچھ کھایا۔ چوتھے دن جب روزہ رکھا تو مولا کائنات علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کہیں سے
محنت و مشقت کر کے جو کا آٹا لے کر آئے. آپ فرماتی ہیں میں نے روٹیاں بنائی, ایک روٹی مولا کائنات کے حصے میں آئی, ایک روٹی امام حسن کے حصے میں, ایک روٹی امام حسین کے حصے میں, ایک روٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی, ایک روٹی سیدہ فرماتی ہے کہ میرے حصے میں آئی. خاتون جنت کہتی ہیں جیسے ہی میں نے روٹی کا لقمہ توڑا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. جلدی جلدی آپ نے آدھی روٹی تناول فرمائی اور آدھی روٹی اپنی چادر مبارک میں لپیٹ کر رکھ لی. آپ نے روزہ افطار کیا, آدھی روٹی تناول فرمائی. آدھی روٹی تناول فرمانے کے بعد جلدی سے مغرب کی نماز ادا کی. مغرب کی نماز ادا کر کے آدھی روٹی کو بچا کر اپنی چادر مبارک میں لپیٹ کر حجرہ انور سے نکلی. اس راستے پر چلی جدھر سے میرے اور آپ کے آقا مسجد نبی شریف سے نماز پڑھا کے نکلتے تھے. سیدہ مسجد نبی کے دروازے پر پہنچی تھی کہ پیغمبر اعظم مسجد نبی سے مغرب کی نماز پڑھا کر نکل رہے تھے. سرکار نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا دور سے ہی اپنی بیٹی کو سلام کر لیا. سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ نے جواب دیا, آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ کہاں جا رہی ہو؟ عرض کرتی ہے بابا آپ ہی کے پاس جا رہی تھی, آپ ہی کی یاد آ رہی تھی. فرمایا بیٹی کس لیے آئی ہو؟ عرض کیا بابا 3 دن سے روزہ رکھ رہی تھی, نہ سحری میں کچھ کھایا تھا نہ افطار میں. آج چوتھے دن میرے حصے میں ایک روٹی آئی تھی, آقا آدھی میں نے کھا لی اور آدھی آپ کے لیے بچا کر رکھ لی. جب میں روٹی کھانے کے لیے بیٹھی میرے دل میں خیال آیا کیا میرے بابا نے بھی کچھ کھایا یا نہیں کھایا. جب سرکار نے اتنا سنا آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. میرے آقا ارشاد فرماتے اے میری بیٹی فاطمہ میں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا. سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دست مبارک سے پیغمبر اعظم کو روٹی کھلانی شروع کی. سیدہ کائنات کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے, پیغمبر اعظم کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے. سیدہ عرض کرتی ہیں بابا آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمارے رزق کو کشادہ فرما دے. اللہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ اگر میں اللہ سے دعا کر دوں تو اللہ جنت سے کھانے کو بھیج دے گا, مگر فاطمہ یہ کیا کم ہے. اللہ نے تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے اور مجھے تمام انبیاء و مرسلین کا سردار. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ایک آج ہم قدر ہی نہیں کرتے. ویسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پکے حسینی ہیں. کوئی حسین کے نام پہ جان دے دو, ہر مسلمان کہہ رہا ہے کہ ہاں جان کیا حضرت 50 بار سر کٹانا پڑے تو کٹا دیں گے, مگر جو سر نماز میں نہ جھک سکتا ہو وہ کٹ کیسے سکتا ہے. ہماری حالت یہ ہے نہ فجر ہم پڑھتے, نہ ظہر ہم پڑھتے, نہ عصر ہمارے پاس ہے, نہ مغرب ہمارے پاس ہے, نہ عشاء ہمارے پاس ہے. رمضان جیسا مقدس مہینہ آیا جس میں سرکار نے فرمایا کہ رمضان کی نعمتوں سے جو محروم ہو گیا تو سمجھ لو وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیا جائے گا. ہم نے اس کی قدر ہی نہیں کی, روز سے نہیں رکھتے. کیا کر رہے ہیں؟ کام کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. میرے بھائی یہ کام شام سب تیرا یہی دھرا کا دھرا رہ جائے گا, یہی رکھا کا رکھا رہ جائے گا. رمضان کے روزے کی فضیلت میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑ دیا, اگر وہ قیامت تک اللہ اسے قیامت تک کی زندگی دے دے اور قیامت تک لگاتار وہ روزے رکھتا رہے تب بھی اس ایک روزے کے برابر ثواب نہیں پائے. اور حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن روزہ رکھتا ہے اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو اس کے منہ سے, اس کے معدے سے بھوک کے بعد جو بو آتی ہے, سرکار فرماتے ہیں اللہ کو مشک سے زیادہ پسند روزے دار کے منہ کی بو ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ جب روزے کی افطار کا وقت قریب ہوتا ہے اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے اے میرے بندے مانگ, جو تو مانگے گا وہ تجھے عطا کیا جائے گا. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پریشان ہیں, ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی, ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی, ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. دعا قبول کہاں سے ہوگی؟ روزہ رکھتے افطار کے وقت دعا کرتے, دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. مومن تو نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ. اور دوسری چیز ایک ہمارے اندر بہت بڑی خامیاں پیدا یہ بھی ہو گئی خامی کہ ایک تو ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں اور دوسرا ہم اچھے لوگوں کی برائی پہ بھی چلتے ہیں.
उलमा की बुराई हम करते, अइम्मा की बुराई हम करते। मोमिन का काम कहाँ है किसी की खामी तलाश करने का, किसी की बुराई तलाश करने का। हुजूर फरमाते हैं कि जिसने किसी मोमिन की कोई बुराई देखी और उस बुराई पे उसने पर्दा डाल दिया, अल्लाह कयामत के दिन उसके तमाम गुनाहों पे पर्दा डाल के उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मगर हम तो उलमा को ही नहीं छोड़ रहे, अइम्मा को ही नहीं छोड़ रहे, तो हम दूसरों को कहाँ से छोड़ देंगे। घर घर में चुगली, गीबत, एक दूसरे की बुराई कि वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, पूरे मोहल्ले की खबर एक घर में ले लो। और औरतें तो जब चार बैठी हो तो इनमें तो यही चलती है। ये तो भैया इंतकाल में भी जाए तो रोते रोते पूछ रहे हैं, लगी तूने सूट कहाँ से लिया है, तूने ये काजल कहाँ से लाई है, आई लाइनर कहाँ से लाई है, बुर्का कहाँ से लाई है, बालियां कहाँ, सारी बातें कर देगी। और किसी की नई नई शादी हो, लल्ली तेरी सास को थोड़ी देर तो ऐसा होगी कि इससे ज्यादा दुख किसी को हुआ ही नहीं है, और थोड़ी देर के बाद हंस रही होगी। मेरी समझ में से पता है बात, एकदम हंसना एकदम रोना क्या मामला। ये मेरी बहनों, अल्लाह ने तुम्हें क्या शान क्या मकाम अता फरमाया। घर के अंदर अगर एक माँ नेक हो ना तो पूरा घर नेक हो जाएगा। घर के अंदर अगर माँ नमाज पढ़े और नमाज पढ़ पढ़ के दुआ करे, फिर देखो घर के अंदर किस कदर बरकतें होती हैं। इन फजूल बातों को छोड़ो, किसी की बुराई नहीं, खासकर उलमाए किराम से मोहब्बत करो, अइम्माए किराम से मोहब्बत करो, नमाजों की पाबंदी करो। शादी हो या कोई भी मौका हो, हर हाल में हमें अल्लाह और उसके रसूल की जात पर ही साबिर और शाकिर रहना है। और इंशाअल्लाह हमें जो भी काम करना है वो हुजूर की सुन्नत पे अमल पैरा होके ही करना है। हमें और किसी से कोई मतलब ही नहीं है दुनिया वालों से। जो अल्लाह का है वो हमारा है, जो रसूलुल्लाह का है वो हमारा है। हमें दूसरों के तरीकों पे नहीं जाना। अगर दूसरों के तरीकों पे चले गए तो फिर क़यामत के दिन सर पटकने के अलावा कुछ नहीं होगा। अल्लाह फरमाएगा मैंने तुझे अपना महबूब अता किया, उसके बावजूद भी तू दूसरों की तरफ चला गया। हुजूर से खूबसूरत कोई है? हुजूर से ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई है? एक माँ अपने बेटे से इतनी मोहब्बत नहीं करती है जितना मेरे नबी अपने उम्मती से मोहब्बत करते हैं। और आपने बार-बार उलमा से सुनाइए, हुजूर बार-बार रोए तो किसके लिए रोए? रो रो के दुआ की तो उम्मत के लिए दुआ की। और एक आज हम जो हुजूर का जिक्र सुना लिया, पता लगा उसी की बुराई कर दो, जो मस्जिद में नमाज पढ़ा लिया उसी की बुराई कर दो, किसी के सर पे दाढ़ी टोपी है तो बोले उसी की बुराई कर दो। अल्लाह हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। तुझको क्या देंगे शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन, ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। क्या है सुन्नत क्या है बिदअत, फैसला तू खुद न कर, ये बरेली के इमाम अहमद रजा। बहुत खूब।